صرف اللہ کی ذات عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی معبود برحق ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد جس چیز پر ہے ان میں سب سے پہلے اور بنیادی رکن عقیدہ توحید ہے۔ چونکہ اللہ کی صرف عبادت کرنا یہ عقیدہ توحید سے منسلک ہے، تو عقیدہ توحید ایک ایسی دولت ہے جو اللہ جس کو عطا کر دے اس جیسا کامیاب انسان کوئی نہیں، اور جو عقیدہ توحید سے خالی ہو، جس انسان کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے وہ انسان تمام اعمال سے خالی ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مشرک انسان ہے اللہ کو قطعی طور پر پسند نہیں ہے، اللہ اسے اپنی زمین پر چلنا بھی پسند نہیں فرماتے۔ شرک کیا چیز ہے؟ 3 الفاظ ہیں، عقد، عقیدہ اور عقیدت۔ سمجھنے کی بات ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ عقد کے معنی ہے گڑا لگانا، عام الفاظ بولے جاتے ہیں عقدۃ النکاح، کہ فلاں مرد کا فلاں عورت کے ساتھ عقد ہو گیا ہے، نکاح ہو گیا ہے۔ عقد نکاح ہونے کے بعد جب عورت کی اور مرد کی شادی ہو جاتی ہے، اس کے بعد اگر بیوی ٹائم پہ کھانا نہ پکا کے دے تو برداشت ہو جاتا ہے، خامد کو اگر کپڑے استری کر کے نہ دے تو برداشت کرنا پڑتا ہے، اگر ہنڈیاں میں نمک زیادہ ڈال دیا ہے یا مرچیں زیادہ ڈال دی ہیں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ لیکن عقد نکاح کے بعد جب بندہ گھر سے باہر گیا ہو تو رات کو واپس آئے تو اپنے بستر پر کسی اور مرد کو دیکھے تو برداشت ہوتا نہیں، برداشت ہوتا، کیونکہ انسان غیرت مند ہے اور غیرت کا تقاضا ہے کہ یہ اپنا شریک پسند نہیں کرتا۔ انسان دنیا کے بستر پر اپنا شریک نہیں پسند کرتا، اپنی محبت میں کسی کو شریک نہیں آنے دیتا۔ اسی لیے اللہ تو سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ دنیا میں جتنی بھی اشیاء ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کی غیرت سے زیادہ میرے مولا کی غیرت ہے، اور میرا اللہ اسلام کے بستر پر کس طرح شریک پسند کر لے؟ اللہ بھی اسلام کے بستر پر کسی کو شریک پسند نہیں کرتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان شرک کرتا ہے اللہ اسے کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ عقد نکاح کے بعد عقیدہ اور عقیدت ہے۔ اکثر لوگ اپنے عقیدے کو تباہ و برباد عقیدت میں کرتے ہیں۔ عقیدت میں آ کے یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور اپنے عقیدے کو تباہ و برباد کر لیا۔ اسی طرح بنی اسرائیل نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عقیدت میں آ کے ان کو بھی اللہ کا بیٹا بنا دیا اور اپنے عقیدے کو تباہ و برباد کر لیا۔ اور اسی طرح مشرکین مکہ نے بھی عقیدت کے اندر آ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا اور اپنے عقیدے کو تباہ و برباد کر لیا۔ اور آج کے معاشرے میں بھی عقیدت میں آ کے اپنے عقیدے کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ یہ جو علی مشکل کشا یا علی کے نعرے لگائے جاتے ہیں یہ عقیدت میں لگائے جاتے ہیں، اور عقیدت میں آ کے اپنے عقیدے کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ عقیدت میں آ کے اپنے عقیدے کو تباہ و برباد نہیں کرنا، عقیدت میں ہوش سے کام لینا ہے، ہوش کو نہیں چھوڑنا۔ دیکھیے نا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے، اللہ ہی لا شریک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی ثانی نہیں، اللہ کا
کوئی اور ساتھ معبود برحق نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات معبود برحق ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے دوست نے نصیحت فرمائی، فرماتے ہیں اللہ تشرک باللہ شیئا وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّكْتَ تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً۔ فرماتے ہیں کہ میرے دوست نے مجھے نصیحت فرمائی کہ اللہ تشرک باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ نبی مکرم نے نصیحت فرمائی تھی کہ کسی کو اللہ کے ساتھ، اے دردہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ وَإِن قُطِعْتَ، اگر تجھے کاٹ بھی دیا جائے، تیرے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ آگے فرمایا وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّكْتَ، اور اگر تجھے جلا دیا جائے، آگ میں ڈال کے ساڑ دیا جائے، پھر بھی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔